اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ پانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل۔ بابا سید نثار کاظمی صاحب، بابا سید علی شاہ صاحب، جناب زینب شاہ صاحب، خالق کونین ان کی نسلوں کو آباد و شاد، رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، گھروں کو آفات سماوی اور بلیات ارضی سے محفوظ ہو۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہو، جس کے دل میں جو بھی مراد ہے، جو بھی دعا ہے، آل محمد کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت پہ چل کے آیا اور کون سی مراد لے کے آیا۔ آل محمد کے صدقے میں خالق آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ میرے ذمے جن لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں، خالق ان کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ کل بھی ایک بھائی نے مجھے جاتے ہوئے ذمہ لگایا، ان کی بیٹی بیمار ہیں، دعا فرمائیے مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نہ تو میرے پڑھنے کا کمال ہے، نہ آپ کے سننے کا، میں بالکل حق سچ بات بیان کر رہا ہوں۔ فرش عزا جو ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں روحیں آتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ہستیاں آتی ہیں، تو لہٰذا یہاں مہر ہوتی ہے قبولیت کی۔ اور جب میری آقا زادی جو ہے ثانیہ زہرا، چونکہ وہ وارث ہیں فرش عزا کی، جیسے وہ چاہیں مصائب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ حصہ آپ کی عقیدت کا ہے، کچھ پڑھنے والے کی نیت کا ہوتا ہے، کچھ بانیان کے خلوص کا۔ جس انداز سے آپ عشرہ محرم کی مجالس سماعت فرما رہے ہیں، یہ قابل رشک، مولا کی قسم خوشامد نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہ تو خوشامد کرنی آتی ہے، نہ کبھی کی ہے۔ بہت کم ایسا ماحول بنتا ہے کہ مسلسل مجالس میں آپ کی توجہ ذکر کی جانب رہے، آپ ہر لفظ سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں، اچھے لفظوں کی تائید فرماتے ہیں، اور ادب و احترام میں ملفوظ مصائب جو پڑھے جاتے ہیں آپ اسے عقیدت سے سنتے ہیں۔ کیونکہ عریان پڑھنا مجھے آتا نہیں، نہ ہی ممبر کی تہذیب اجازت دیتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ وہی فقرہ پڑھتا ہوں جہاں میرا دل مطمئن ہوتا ہے، چاہے کوئی داد دے نہ دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا مولا جانتا ہے، میری نیت سے بادشاہ میرا 12واں آقا واقف ہے۔ فرش عزا بڑا عظیم مقام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن جب تک فرش عزا پہ بیٹھے اس کا وہ وقت خالق اس کی زندگی میں گنتا ہی نہیں۔ مولا کی قسم میں منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، التماس سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، احترام واجب ہے فرش عزا کا۔ ذاکر کوئی بھی ہو پڑھنے والا، اس کا بھی احترام کیا کریں، ذکر کی عزت کے لیے بولا کریں، ذکر کو عزت دیا کریں، ذکر کو سماعت فرمایا کریں۔ معصوم نے کہا جتنا وقت آپ کا مجلس شبیر میں گزرے وہ آپ کی زندگی میں گنا نہیں جائے گا۔ سوالی
قدموں پہ گر پڑا بادشاہ مکمل فکرہ ارشاد فرمائیے وقت گزرے بھی صحیح اور زندگی میں نہ بھی گنا جائے. معصوم نے فرمایا زندگی میں وہ وقت گنا جائے گا جو دنیا میں گزارا گیا ہو. اس لیے جب آپ مجلس میں ہوتے ہیں آپ بادشاہوں کی پناہ میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی قبولیت کے لمحات اس وقت جب آپ سن رہے ہوتے ہیں جب آپ رو رہے ہوتے ہیں اور جذبات ہیں مومن کے وہ جب بھی کبھی بے قابو ہو جائے مومن تو ذاکر تو اس بیچارہ اس کو نہیں روک سکتا. کل میں نے ایک مرتبہ بٹھایا آپ کو لیکن وہ واقعی ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس کے بعد پھر پڑھا نہیں جا رہا تھا, مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مجھ میں بھی تاب نہیں تھی پڑھنے کے. اگلے فکرے جو تھے وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھے. ڈر جاتا ہے ذاکر بھی. آخر جو نوجوان جب بے قابو ہوتے ہیں تو پھر بڑا عجیب ماحول بن جاتا ہے. امیر تیمور ایک بادشاہ تھا, اس کے 4 نجومی تھے جو اس کو ہر خبر بالکل پکی دیا کرتے تھے. بیمار پڑ گیا بادشاہ, حکیموں کو بلایا. کسی ایک حکیم نے کہا علاج ہے لیکن وہ جس دوائی سے بننا ہے نا جی وہ جڑی بوٹی عراق میں اگتی ہے تو اگر ہو سکے تو وہ منگوا دے. حکیم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں دوائی تیار ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. اس نے ایک وزیر کو روانہ کر دیا. وزیر چلا گیا, کوئی نہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, سیدھا کرے بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وزیر روانہ ہو گیا, توجہ فرمائیے گا. وزیر روانہ ہو گیا, 6 دن ہو گئے. ظاہر گلا تھک جاتا ہے تھوڑا, انسان بھی تھک جاتا ہے, ذاکر بھی انسان ہے. وزیر چلا گیا. مدت کافی گزر گئی, جو واپسی کا وقت تھا وہ بھی گزر گیا اور وہ واپس نہ آیا. بادشاہ کو فکر لاحق ہوگا. پھر انہی نجومیوں کو بلایا, حساب لگا کے بتاؤ میرا وزیر کہاں ہے. 4 نجومی تھے, ان کو کہا علیحدہ علیحدہ بیٹھو, ایک دوسرے سے سلام مشورہ نہیں کرنا. وہ علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے حساب کیا. حساب لگانے کے بعد اٹھ کے آئے. بادشاہ میں افسوس ہے تیرا وزیر دنیا میں نہیں رہا, وقت گزر گیا. ہفتے بعد وزیر آ گیا. بادشاہوں کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے. اس نے کہا تمہارا حساب اب کسی قابل نہیں رہا, میں 4 کے لیے موت تجویز کر رہا ہوں. کل صبح ہوتے ہی تمہیں سزائے موت ہو جائے. انہوں نے کہا بادشاہ موت قبول ہے لیکن 4 کا حساب ایک ساتھ غلط کیسے ہوا. ہمیں وزیر سے صرف ایک سوال کرنے کی اجازت دے. تھوڑی آواز آج کھولیے گا ساؤنڈ والے بھائی جان, تھوڑی سی آواز, زیادہ نہیں, زندگی کا. 4 کا حساب ایک ساتھ غلط کیسے ہو سکتا, ایک سوال کرنے کی اجازت. وزیر سامنے بیٹھ گیا, نجومی بیچارے سامنے بیٹھ گئے. نجومیوں نے کہا ہمیں صرف ایک بات کا جواب دے, پچھلی جمعرات مغربین کے وقت تو کہاں تھا. بہت بڑا مجمع ہے, لفظ آئے ہوگا تو دکھ ہوگا. پچھلی جمعرات مغربین کے وقت تو کہاں تھا. اس نے کہا میں شہنشاہ بادشاہ حسین کے حرم میں تھا. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے. مولا تمہاری بولتی زبانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, صحت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. پچھلی جمعرات کہاں تھا. اس نے کہا جی میں بادشاہ حسین کے حرم میں تھا. وزیروں نے کہا بادشاہ ہم غلط نہیں ہیں, ہم نے حساب جو لگایا تھا وہ ٹھیک تھا. حساب لگایا, حساب میں آیا تیرا وزیر دنیا میں نہیں, جو جنت میں ہو وہ دنیا میں نظر کہاں سے آیا. اللہ تمہیں آباد رکھے, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. مولا بولتی زبانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تم جیو, تم سلامت رہو, جیتے رہو بیٹا, جیتے رہو. آپ جی آپ سلامت رہیں.
اس لیے فرش عزا پہ آیا کرو. تو جو گھروں کو چھوڑ کے آتے ہو وہ دعائیں قبول کروانے کے لیے آتے ہو, وہ ذکر سننے کی نیت سے آتے ہو, وہ بادشاہوں سے خیرات مانگنے آتے ہو. تو یہ راتیں رونے کی ہیں, رویا کرو اور بے تحاشا رویا کرو. مصائب میں فضائل بھی ایسے سنا کرو جیسے سننے کا حق ہے. بادشاہوں کے فضائل کی تائید میں بولنا ولایت کا اقرار ہے, اجر رسالت. مرضی آپ کی اپنی ہے, مجھے تاج نہیں بھی دیں گے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا, میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لنگر نیاز تو میں نے زیغم شاہ صاحب سے, بابا نثار کاظمی صاحب سے لینی ہے جی, آپ سے صرف داد اور دعا ہی لیتا ہوں. تو چند شعر جس کی فرمائش ہوئی وہ میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر ایک اور حکم ہے وہ پورا کروں گا. کیونکہ سخی سب سے بڑا حسین ہے کائنات. سخاوت کے جتنے سلیقے طریقے ہیں وہ سارے میں بھی گنوا سکتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, لیکن انوکھا شہنشاہ ہے جس کی سخاوت کا رنگ ہی عجیب ہے. اور سخاوت پہ ہی میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. میرے خیال میں ہر سال نہیں تو شاید یہ ہر دوسرے سال تو پڑھتا ہی ہوں. یہ شعر 2-3 سال سے پڑھے ہیں, لیکن اوپر جب مومن حکم دیتے پھر ایک دو شعر پڑھنے پڑتے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. سنے ہوئے شعر پہ اتنی داد آتی جتنی آئی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا, سنے ہوئے شعر پہ اتنی داد بہت ہوتی. کیونکہ یہ شعر تو یاد بھی ہو گیا ہوگا تقریباً, اکثر بچوں کو بھی یاد ہے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا. مجھے بڑے بڑے شعراء نے داد دی ہے کہ یہ پہلو جو ہے فضائل میں اس انداز سے تم نے پیرویا. میں کسی قابل نہیں شعر سنیے. کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں, فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. میرا یہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, ان کے ہاتھ اٹھ گئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں, فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام. چراغ ماتم شبیر میرے سینے پر, اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں. پچھلے حضرات, اعلان نہیں کر رہا ہوں, پچھلے حضرات شعر پڑھ رہا ہوں جو اب تک شامل نہیں ہوا. میری زندگی کا سارا سرمایہ ایک طرف, یہ 2 مصرے محسن شاہ جی ایک طرف. جب تک جیوں گا ناز کروں گا یہ مصرے بادشاہوں نے مجھے عطا کی. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں, فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. چراغ ماتم شبیر میرے سینے پر, اندھیری قبر کا ماہ, سال اٹھائیے گا, اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں. سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا, خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں. کون سمجھے میں نے کیا پڑھا یار. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ جیے, مولا زندگی دراز فرمائے, سکھ کے ساتھ جیو, دیر تک جیو. اسی سال ہی کچھ مصرے بادشاہوں کے دربار سے عطا ہوئے. بسم اللہ بیٹا جی. حسن جعفر میر کی مولا زندگی دراز کرے, بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جعفر میر صاحب, بہت بڑا نام تھا. اس نے اپنے گھر پہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا ذکر کا انعقاد کیا. وہاں پھر کوشش کی چند مصرے لکھوں, تو
بادشاہوں نے عطا کر دی. بہت زیادہ دعائیں وصول ہوئیں اور میرے خیال میں تب سے لے کے اب تک زیادہ سے زیادہ 4-5 مرتبہ یہ مصرے پڑھے. ماحول اچھا بن گیا ہے, آپ بیدار ہو گئے ہیں, تھکن میری بھی دور ہو گئی. اجازت ہوگی تو سید میں پڑھا. بسم اللہ. مطلب اس بارگاہ میں تو میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. داد تو میں نے بڑی لی ہے ان مصروں پہ, دعا بھی بہت ملی ہے. انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. میں اب سوچوں گا پڑھوں یا نہ پڑھوں یا ایک بات پڑھ کے چھوڑوں. وہ مرشد خیرات جائے ہو جائے تو بڑا ہوگا. ہاں یا علی یا باب الحوائج ہے جی. چلو پڑھتا ہوں کسی ایک رفع کو اچھی بات دی. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. تھوڑا جاگو تاکہ پڑھنے کو دل چاہے. یہ اس پہ تو یقیناً یہ ذکر ہے اور مقدس ہے. میرا اس پہ ہاتھ, میرا قد چھوٹا ہے, مصر بادشاہوں نے بڑے قیمتی دیے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ, دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ, عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں نوکر ہوں, امام حسین آپ کا آباد رکھے. ذکر کے صدقے میں جیو اور دیر تک جیو. شعر میں پڑھ رہا ہوں. شجر سے دوسرے سے شعر سنیے گا, دل پہ لکھیے. زیغم شاہ صاحب میں شعر پڑھ رہا ہوں. سید میں شعر پڑھ رہا ہوں. 2 مصرے ہیں آپ کے لیے, 2 مصرے ہیں میرے لیے انعام ہے بادشاہ. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ, دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ, عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے. یا علی. پھر پڑھتا ہوں. اصغر ہی سے افشا ہوا, اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے. ایک بار پھر سنیے. جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. مصرے میں پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کون کس توجہ میں ہے, کوئی کس دھیان میں ہے. مصرے ہی بڑے قیمتی ہیں, مجھے خود بڑا لطف آتا ہے. میں تعارف کروا رہا ہوں 6 ماہ کے علی کا. شعور کی آخری منزل جا کے خیرات لی. تقریباً 3 راتیں تو میں نے سوچا, تو اس کے بعد مجھے یہ مصرے ملے. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. ہم سے شاعری سمجھ آئے گی وہ بولے گا. حسین شاہ جی دعا کیجئے گا, دعا کرنا, حسین کا واسطہ دعا کرنا. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی. مجھے نہیں پتا آپ کتنا بولیں گے, لیکن یہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ کوئی زبان چپ نہیں رہے گی. جو عزادار ہے, شیعہ ہے, مومن ہے, شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کے بس میں نہیں ہے مصرع سنے اور چپ رہے. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سہر بھی. کوئی منت نہیں, کوئی التجا نہیں, کوئی گزارش نہیں. مصرع بولے گا تب بولیے گا. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سہر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی, اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. کون بولے کون نہ بولے مجھے کیا پتا, میں نے پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا.
آباد و شاد رکھے. یہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے. نہیں پڑھنا آگے, اس نعرے کے بعد نہیں پڑھنا. اتنا چھوٹا نعرہ, اتنا کمزور نعرہ, اتنے بڑے مصرے پر. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی, یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی, لوری بھی اسے یاد ہے. جانتے ہو شہزادہ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, لمحوں میں یہ صدیوں کی لڑائی کو لڑا ہے. بچوں کی زندگی دراز, لمحات میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. چھوٹا سا نوکر ہوں بادشاہوں کا, ادنا سا غلام, شہنشاہ کے دروازے کے نوکروں کا بھی چھوٹا سا نوکر. میرا بادشاہ میری نیت سے واقف ہے. مصرے میں نے پڑھنے سننے آپ نے, آج صرف شاعری پڑھتا ہوں. شاعری ہوتی وہ ہے جسے سمجھانے کی ضرورت ہی پیش نہ ہو. انگشتری دین میں الماس کی صورت, میرا اپنا کلام میں خود لکھا ہے. کچھ لوگ شاید اس شک میں داد نہیں دے رہے, پتہ نہیں کس نے لکھ کے دیا. انگشت میں مصرع پڑھ رہا ہوں, بس مصرع پڑھ رہا ہوں. اگر ان کو سمجھ آ گیا تو یاد رکھیں گے سالوں تک, آپ سمجھ لیں گے. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کوئی ہو جو سمجھے, کوئی ہو جو سمجھے. بہت پرانا شعر ہے لیکن وہ شعر نہیں ہے, وہ عطا ہے, اور عطا ہمیشہ زندہ رہتی. وہ خیرات ہے, میرا نہیں. کوئی تقریباً 100 سال پرانا شعر ہوگا. جب بھی پڑھا گیا, جہاں بھی پڑھا گیا, بڑی کوئی عجیب ماحول بن جاتا ہے. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. وہ کیا کیا لکھ کے دنیا چلی گئی یار. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. پڑھنا میں نے ہے, توجہ آپ کی چاہیے. انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے, کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. نہ دینا داد نہ بنتی ہو تو چپ رہیے گا, پورا مجمع چپ رہے. عقیل محسن کو کوئی پرواہ نہیں, کل تک داد دو شیر کی قیمت نہیں. کیا روب ہے, کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا, معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. نہ بولے وہ بندہ جس کا دل نہ بولے. بولا تمہیں آباد و شاد رکھے, تم جیو, حق ادا کر دیا یار. بسم اللہ بھائی جان, بڑی مہربانی حضور, بہت شکریہ. جن کی رگوں میں ولایت آل محمد آباد ہے, دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے آسمان تک پہنچانے کے لیے سے نعرہ حیدری. انگشتری دین, انگشتری دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے, کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا, معصوم نے ظالم کو. سمجھے گا, یاد رکھیے گا, معصوم نے ظالم کو کہیں کا. آج تک یزیدیت منہ چھپا کے پھر رہی, وہ اس ضرب تبسم کا اثر ہے. معصوم نے ظالم کو
کہیں کا نہیں چھوڑا. خیال کبھی کبھی ملتے ہیں بادشاہوں کے دربار سے. کہ خیال بادشاہوں نے مجھے دیا تو پتہ نہیں میں نے کتنا شکر گزار. میں بہت شکریہ ادا کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا ہمیشہ جب تک زندگی ہے. اللہ ہر تائید امامت کی بلندی. حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی. لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. شعر سننا یار, شعر سننا مولا کا واسطہ. پتہ نہیں کتنا شکریہ ادا کیا بادشاہ. حسین شاہ جی آپ یاد رکھیے گا شعر, کہیں حوالہ دے دیجیے گا عقیل محسن شعر میں. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. کیا کمال کر دیا شہزادے نے. ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا. حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا. اب کوئی سمجھے تو بولے نا میں نے کیا کہا. اب کوئی سمجھے تو وہ بولے نا یار. یہ سلام چکے ہوئے سر کے ساتھ. بس یہی چاہیے تھا جو آپ نے عطا کر دیا. میں نے کہا اس شعر پہ اگر خاموشی ہوگی آگے پڑھوں گا ہی نہیں. اب واجب کی نیت سے مصرے پڑھوں. واجب کی نیت سے پھر اذان آ جاتی. مر جانا ہے زندگی فنا ہے. کچھ مصرے آپ کو شاید یاد رہ جائیں. شاید بادشاہوں نے چاہا اگر ان کی تائید ہوئی. یہ لشکر پریشان کیوں ہوا؟ معصوم جب آئے تو لشکر پریشان کیوں؟ اتنا بڑا لشکر ایک معصوم کے آنے پہ پریشان ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ توجہ کہیں اور ہے, میں نہیں پڑھتا. کیا وجہ تھی؟ کیوں بکھر گیا لشکر؟ کیوں پریشان ہوا؟ کیوں منہ چھپا لیا؟ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا. مصرع سنیے گا, رعایتی داد نہیں دینی نہ میں نے لینی. بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا. کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. میں پھر پڑھوں گا, 2 گھنٹے پڑھنا پڑا, آج میں یہیں پڑھتا رہوں. یہی 2 مصرع. چوتھا مصرع میں نے آپ کے دل پہ لکھ کے جانا ہے. بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا. آپ مصرع سوچیں میں پڑھتا ہوں. بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا. کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا. تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. سلام گجرات کو, سلام گجرات کو, سلام ہے آپ کو. امام حسین آپ کو آباد ہے. آپ نے حق ادا کر کے یقین جائے خرید لیا مولا کی قسم. بس اس مصرے پہ یہی بنتا تھا جو آپ نے داد دے دی. بڑی مہربانی بتا. بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا. اب لکھوں گا اس کے 4-5 بند اور لکھوں گا. آپ نے حوصلہ بلند کر دیا. کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا. تنہا علی اصغر ہی. یہ شعر میں نے اپنے لیے لکھا ہے, جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے لیے. اس کی داد میں نے خود کو دی, دیتا بھی رہوں گا. مجھے داد چاہیے بھی نہیں, یہ اپنے لیے لکھا, اپنے دل کی تسلی کے لیے. اصغر ہے علی اور علی حق سے جلی ہے. میں پھر اعلان کر رہا ہوں, یہ اپنے لیے لکھا ہے, اپنی تسلی کے لیے, خود کو داد دی. اصغر ہے علی اور علی حق سے جلی ہے. یہ آخری پیغام حسین ابن علی. مدت لگتی ہے سمجھنے میں کیا پڑھا گیا. مولا آپ کو آباد رکھے. تم جیو. گرمی بے شک زیادہ ہے لیکن نعرہ پورا لگائیے گا, طاقت کے ساتھ, توانائی کے ساتھ. سلام ہے. راضی ہوں. ایک مصائب کا شعر پڑھتا ہوں. جس نے لکھا قلم توڑ دیا. اس سے بڑا مصائب کا شعر میں نے شرح علیہ السلام کو نہیں سنا.
ابھی تک نہیں سنا. در نجف ہوتا ہے سفید, جی یاقوت ہوتا ہے سرخ. جی میں نے کہا قلم توڑ دیا جس نے لکھا, یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. گہوارہ برآمد ہونا ہے, شبیہ ہے نا گہوارے کی. اب بھی دنیا نہ روئے تو کب روئے. گہوارے کی شبیہ علامت ہے کہ کربلا میں گہوارے والے بھی مارے گئے. شعر سنیے, مسلح پہ روئیں گے آپ. یہ در نجف ہے. اللہ پتہ نہیں کس نے لکھا, مجھے اس شاعر کا نام معلوم نہیں ہے. جس دن معلوم ہو گیا نام لے کے پڑھے. اس سے بڑا شعر میں نے سنا نہیں آج تک مصاحب کا, شہزادے کے موضوع پہ. یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. کیوں؟ جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. 6 ماہ کا معصوم, گواہی دی جس نے بابا کی. آخری سپاہی حسین کی فوج کا. روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں کیا لکھوں, میں کیا پڑھوں. بی بی رباب کے دربار میں کس طرح سے سجدہ ریز ہو کہ میں ان کو عقیدت دے میں کچھ کہوں کہ جس ماں نے 6 ماہ کا بیٹا قربان کر دیا. ماؤں کو گہوارے والے بڑے پیارے ہوتے. مشاہدہ ہے موت سے کوئی گھر خالی نہیں. گہوارے والا مر جائے نا جی, لوگ جنازہ اٹھانے آتے ہیں نا, تو ماں اس انداز سے لے کے بیٹھ جاتی یا گود میں رو کے کہتے اسے اکیلے سونے کی عادت نہیں. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا. بڑے مشکل مصائب ہیں آل محمد کے, اور میں بڑا چھوٹا سا نوکر ہوں, بہت ڈر کے پڑتا. 3 مومن بحث کرتے ہوئے معصوم کے پاس آئے. بادشاہ فیصلہ نہیں ہو رہا. چھٹے معصوم نے پوچھا کس بات کا؟ بادشاہ مومن سوچ رہے ہیں کہ آپ کے دادا حسین کو سب سے زیادہ مشکل کس لاش پہ پیش آئی. ایک مومن کہتا ہے شہزادہ علی اکبر کے لاشے پہ, کیونکہ جوان بیٹا تھا, سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی. باپ نے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی. دوسرا کہتا ہے نہیں, مولا عباس کے لاشے پہ. جوان بھائی تھا, بازو قلم ہو چکے تھے, کوئی بازو کہیں سے اٹھایا, کوئی کہیں سے اٹھایا. تیسرا مومن کہتا ہے نہیں, حسن کے یتیم کو جمع کرنے میں بڑا وقت لگا, دل نرم پڑ جائے تو رو لے. معصوم اتنا روئے ریش بھیگ گئی آنسو. فرمایا تم نے صحیح نہیں سوچا. تو بادشاہ اس لیے پوچھنے آئے ہیں. فرمایا نہ اکبر کی لاش پہ, نہ غازی کی لاش پہ, نہ قاسم کے ٹکڑے چنتے. تو مولا پھر کہاں سب سے زیادہ مشکل پیش آئی؟ فرمایا اصغر کا تیر نکالتے. ماتم عبادت ہے, 6 محرم ہے, 7 کی شب لگ گئی. میں منت نہیں کروں گا, یہ رات منت کی ہے نہیں, معافی چاہتا ہوں. ان راتوں میں تو مومن بہانہ مانگتا ہے رونے کا. ان راتوں میں تو کسی کی پردہ دار تنہا جا رہی ہوں میں اسے دیکھ کے بھی آنسو نکل آتے. منت کر رہا ہوں یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. اگر دل نرم پڑ جائے تو پھر ویسا گریہ کرنا جیسا گریہ کرنے کا حق ہوتا ہے. نہ عباس کے لاشے پہ, نہ اکبر کے, نہ قاسم کے. پھر کب؟
مولا فرماتے ہیں جب اصغر کا تیر کھینچ، مولا وہ تو کم سن تھے، انہیں اٹھانا آسان تھا. فرمایا نہیں، بہت رویا میرا دادا. مولا کیوں؟ فرمایا چونکہ ہر لاش امام حسین نے اٹھائی، ہر شہید نے آخری سانس حسین کے ہاتھوں پہ لی. ایسے ہی ہے نا جی، شریعت محمدی کہتی ہے کہ جو مرنے والے کے پاس ہو وہ تھوڑا تھوڑا پانی پلائے. میرے دادا کے پاس پانی نہیں تھا. جب بھی کوئی شہید آخری ہچکی کے قریب پہنچتا، میرا دادا رخ پھیر لیتا، اس کی روح نکلتے نہ دیکھو. یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، سیدوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں جیسے ہی علی اصغر کے تیر میں ہاتھ ڈالا نا، ارادہ کیا بیٹے کا تیر علیحدہ کروں گردن سے، مجھے معافی چاہیے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. جیسے ہی آخری ہچکی کا وقت آیا نا، معصوم نے رو کے رخ پھیرا کہ بیٹے کی روح نکلتے نہ دیکھوں. ابھی رخ نہیں پھیرا تھا، یا چھوٹے چھوٹے ہاتھ داڑھی پہ آئے. بابا رخ بعد میں پھیرنا، پہلے بیٹے کا سلام لے لے. بابا تو نے بڑا احسان کیا، تو مجھے اٹھا کے آیا. بابا تیری بڑی مہربانی، تو نے پانی کا سوال کیا. بابا میری وجہ سے بسم اللہ بسم اللہ. تھوڑی تیاری کرو، تھوڑی منزلیں بڑھاؤ. میں چاہتا ہوں جی بھر کے رو سکو. آج کی مجلس میں کہتا ہوں یادگار ہو جائے. 7 کی رات ہے، کل سے پانی بند ہو جانا ہے یا خیموں میں ختم ہو جانا ہے، جو 2 روایتیں ہیں. اس کے بعد 10 تک حسین کے بچے بھی پیاسے رہیں گے. پتہ چل جائے نا کہ یہ گھر کا کوئی فرد جو ہے یہ قریب المرگ ہے اور جانے والا ہے دنیا سے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا بہن کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بھائی اب 3 دن کا مہمان ہے؟ عالمہ غیر معلمہ بھی تھی. تو یہ جب سے یہ محرم کا چاند آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں نا روز بروز کائنات جو ہے وہ سوگوار ہوتی جا رہی ہے. آج بھی رستے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نا جی، آسمان سے زمین کے درمیان فضا سوگوار ہو جاتی، خاموشی، سکوت، جیسے کوئی رو رہا ہو. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے. دنیا نے سمجھا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. خبردار، ہماری مجلسوں کو تماشا نہ کہا کرو. رات کے اس وقت کوئی اپنی بہنوں کو تماشے میں لے کے نہیں آتا. یہ امام حسین کے مہمان بن کے آتے ہیں. وہ عالیہ بی بی کو پرسہ دینے آتی ہیں جو پردے میں بیٹھی ہیں. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، میں 6 ماہ کے معصوم کے مصائب شروع کر رہا ہوں. جن کے جگر میں درد ہے حسین کا، وہ فکرہ سنیں. اگر جگر سے آنسو نکل کے آنکھ میں آئے تو دعا کیجیے گا. ایک کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں بہت عرصہ پہلے. حافظ کفایت صاحب موجود تھے، زیدی صاحب موجود تھے، بشیر حسین ٹیکسلا صاحب موجود تھے. ایک ہندو اسکالر آیا تھا ہندوستان سے، وہ ممبر پہ آیا، اس نے ایک ہی فکرہ پڑھا اور مجمع دھاڑے مار کے رویا. اس نے کہا میں ہندو ہوں، دشمن شبیر نہیں ہوں. میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا. ظالموں نے اس بچے کو تیر مارا جو ابھی چل نہیں سکتا تھا، جو ابھی ماں کی گود میں تھا، جسے ماں نے ابھی جی بھر کے لوریاں نہیں سنائی تھی. تیاری کرو، تیاری کرو. جیسے رونے کا حق ہے ویسے تیاری کرو. شرما کے ان کو رویا جاتا ہے جن کا کچھ بچ گیا ہو. سید جو بیٹھے ہو تم نے شرمانا، امتیوں کی خیر ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا. جو سادات بیٹھے ہو نا، سید خاص طور پہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، مہربانی کرنا تمہاری ہائے دوسروں سے بلند ہو. ہاں، جسے نقصان کا اندازہ ہو جائے. یہ تابوت جو گہوارہ ہے نا، یہ گہوارے کی شبیہ نہ سمجھنا، اسے اصغر کا جنازہ سمجھ کے رونا. اور کوئی نہ آئے، 4 سال کی بہن تو جھولا جھولانے آتی ہے نا، جہاں اصغر کے گہوارے کی شبیہ ہو. تیری مرضی ہے، ماتم کر یا نہ کر. میں پڑھ گیا مصائب یہی تھا کہ 4 سال کی بہن ترستی گئی ہے کہ میں نے جی بھر کے ابھی بھائی کا جھولا بسم اللہ. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین. ہر آنکھ پہ
واجب ہے جو رونے کے لیے آیا ہے وہ دیکھے مجھے. میں مصائب شروع کر رہا ہوں شہزادے کے. ایک روایت اور پڑھتا ہوں, دل نرم ہو جائیں گے, آنسو زیادہ ہو جائیں گے, قبولیت زیادہ ہو جائے گی. بازار کوفہ میں شہیدوں کے سر پہنچے. ہائے ہائے, لاہور میں یہ فکرہ کہا تھا مرشد, میں آگے پڑھ ہی نہیں سکا. میں نے کہا اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں, لاشیں کربلا رہ گئیں, سر کوفے پہنچ گئے. کیڑا درد پڑی مولا دی قسم. لاشیں کربلا رہ گئی, شہیدوں کے سر کہاں؟ نیزوں پر. معافی چاہتا ہوں سیدوں سے. بازار کوفہ میں ضعیفہ ہے, عیسائی عورت ہے, بازار میں آئی. بڑا مقام تھا اس کا, اس کی 36 کنیزیں تھیں جو اس کے ساتھ تھی. اس نے شور سنا کہ بازار میں کوئی قیدی آئے ہیں اور لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. عیسائی تھی, اس نے کہا مسلمان جب بھی تماشا دیکھتے ہیں کسی شریف گھر کا دیکھتے ہیں, اور میں پتہ کرتی ہوں اجڑا کون. یہ بازار میں, معافی چاہتا ہوں, بازار میں آئی. اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا, اس کی روح کانپ گئی جب اس نے سروں کے نورانی چہرے دیکھے. یہ کہتے خبردار کوئی تماشا نہ دیکھے, مجھے پوچھنے دو اجڑا کون ہے. پہلے سر کے قریب آئی, بادشاہ حسین کا سر دیکھا. ظالم سے پوچھتے ہیں یہ کس کا سر ہے؟ سید ہوں, کلیجہ کٹتا ہے یہ فکرہ پڑھتے ہوئے, لیکن کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں جو میں پڑھوں. ظالم سے پوچھا کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی تھا. جب اس نے کہا نا باغی تھا تو ضعیفہ کہتے کیوں؟ کہتے نماز نہیں پڑھتا تھا. تڑپ گئی, کہتے نیزہ جھکا نا ذرا, نیزہ جھکا. امام حسین کی پیشانی دیکھی, مجھے معافی دیجیے گا سیدو, امام حسین کی جبین دیکھی, نورانی پیشانی دیکھ کے رو کے چیخ مار کے کہتے ظالم جھوٹ بول رہا ہے تو. اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے یہ سجدے میں قتل ہوتا رہا ہے. تیری مرضی تو رو یا نہ رو, مولا کی قسم اس سے بڑا مصائب کا فکر نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. دوسرے سال کے قریب, حوصلہ کیجئے گا, دوسرے نیزے کے قریب. پہلے سر کو دیکھا, پھر ساتھ والی عورتوں کو بلایا میرے قریب آ, اسے غور سے دیکھو. انہوں نے دیکھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اسے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا اسی کا بیٹا ہے. مٹی پہ بیٹھ کے کہتے میں نہ کہتی تھی تماشا نہ دیکھو. اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر برباد ہو گیا. ماتم عبادت ہے, جو شیعہ ہے, جو عزادار ہے, اس کے مسلک میں ماتم عبادت ہے. ماتم کیا کر ان راتوں میں. سر دیکھتی آئی روتی آئی, سر دیکھتی آئی روتی آئی. شہزادہ قاسم کا سر دیکھا روئی, غازی کا سر دیکھا کافی دیر روتی رہی. کہتے اگر یہ سالار تھا تو مجھے یقین ہے اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی, ورنہ یہ قید نہ ہوتی, یہ سر نیزوں پہ نہ ہوتے. پڑھ دو فکرہ, پڑھ دو شاہ جی. ایک نیزے کے قریب آئی, کھڑی نہیں رہ سکی, مٹی پہ گر پڑی. وجہ کیا تھی؟ نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. اب جو حوصلہ کر کے مولا کا واسطہ, اب جو ماتم نہ کرے, ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے بھیک مانگے پاک بی بی عالیہ سے کہ میں مجلس میں آیا ہوں, مجھے آنسوں کی خیرات دے. نیزہ بڑا, سر چھوٹا. پھر پڑھ رہا ہوں, نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. جن کے گھر میں گہوارے والے بچے ہیں, یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں, مجھے معافی دے دینا. اور تمہارا ماتم دوسروں سے بلند نہ ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. جن کے گھروں میں گہوارے والے بچے ہیں, نیزہ بڑا ہے, سر چھوٹا ہے. اب یہ تڑپ گئی, اب اسے اور تو کچھ نہ سوچا. ظالم کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے پوچھا, اور ظالم کیا یہ بھی باغی تھا؟ گہوارے والے مارنا آئے ہو, ظلم کیا ہے تم نے. یہ کہتے میں منت کرتی ہوں, نیزہ جھکا. ظالم نے نیزہ جھکایا, شہزادے کا سر اتارا. دیکھنا میرے بے تحاشا ماتم کرنے, مٹی پہ بیٹھی, سر کو جھولی میں رکھا. شہزادے کے سر کو دیکھ کے نا آسمان کو دیکھا, رو کے کہتے او عیسیٰ کا رب, میں دعا کر رہی ہوں اس معصوم کی موت سے پہلے
اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو یا چھٹے محمل سے آواز آئی ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں، ایک امانت کربلا ایک شام لے کے جا رہی ہوں، اللہ جانے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، ایک امانت بچ گئی ہے وہ شام لے کے بسم اللہ۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے، حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ۔ آج مجھے کہا گیا کہ مصعب کوشش کیجئے گا گہوارہ تب آئے جب شہادت پڑھی جائے۔ یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے، میں ہوں بڑا چھوٹا سا نوکر، میں پڑھتا ہوں ڈر کے۔ شہادت ان میں سے کسی کی نہیں پڑھی جا سکتی، جو حق ہے وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ ہر کسی کے لفظ اپنے ہوتے ہیں، تھوڑا انتخاب الفاظ کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو آج میں شہادت پڑھتا ہوں معصوم کی۔ اچھا میں پھر لفظ تبدیل کر دیتا ہوں تاکہ گریہ کر لو۔ میں 6 ماہ کے معصوم کا قاتل کیسے پڑھا؟ تم بتاؤ مجھے، تم بتاؤ کیا 6 ماہ کے بچے قتل کیے جاتے؟ اگر اجازت دو تو میں پڑھتا ہوں، جیسے میں نے سنا ہے بزرگوں سے، جیسے کتابوں میں صحیح روایات ہے ویسے پڑھتا ہوں۔ 9 استغاثے غریب زہرا نے کربلا میں بلند کیے، 9 استغاثے۔ پتہ نہیں ان استغاثوں پہ قیامت کیوں نہ آئی، شاید اس لیے کہ اب قیامت تک عزاداری رہے، ورنہ وہ استغاثے ایسے تھے شاید قیامت آ جاتی۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے نے اجڑنے کے بعد کہا ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ مولا کی قسم ہم سن سن کے عادی ہو گئے، ورنہ مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا اس جملے پہ۔ لوگوں ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ جس کے بابا نے انبیاء کی مدد کی وہ کہہ رہا تھا لوگوں ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے۔ عرش و فرش میں زلزلہ آ گیا۔ دوسرا فکرہ، لوگوں ہے کوئی جو بے کس کی فریاد سنے۔ جگر قابو کر، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ حسین کربلا کے میدان میں کہہ رہے تھے لوگوں ہے کوئی جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے۔ مولا کی قسم اس وقت حوروں کے بال کھل گئے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی، کعبہ کی دیواریں ہل گئیں، محمد مصطفیٰ کا روزہ لرزنے لگا، عرش و فرش میں قیامت آ گئی۔ جب حسین کہہ رہے تھے لوگوں ہے کوئی جو محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کی چادریں بچائے، جو نہ رو سکے اس کا مقدر ہے۔ ایسا استغاثہ تھا، کائنات میں زلزلہ آیا۔ جو گہوارے میں 6 ماہ کا بیٹا حسین کا تھا نا، وہ تڑپ گیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل خیمے کی طرف چلنے لگا، اپنی آواز میں کہہ رہا تھا بابا میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں اتنے بڑی غربت کی آواز نہ دے، میں حاضر ہوں، میں تیری بے گناہی کا ثبوت ہوں، میں ان کو بتاؤں کہ تو کون ہے۔ بسم اللہ۔ تھک جاؤ تو تمہاری مرضی ہے، تب تک پڑھوں گا جب تک طاقت جسم میں ہے۔ آج میں سناتا ہوں شہادت کیا ہوتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ سید آج پھر قابو کرنا جگر کو۔ یا علی آقا زادی میری مدد کر، آقا زادی مجھے ہمت دے، تو جانتی ہے کتنے مشکل موڑ پہ یہ اس انداز سے بچہ چلتا ہوا خیمے کی طرف۔ کیا سمجھتے ہو تم سن کے رو رہے ہو؟ بیبیوں میں ماتم بپا ہوا، کوہرام مچا خیموں میں۔ کوئی بی بی کہتے ویران مدینہ، کوئی کہتے برباد مدینہ۔ حسین نے گریے کا شور سنا، خیمہ گاہ میں ہے، پوچھا کیا ہوا؟
بی بی رباب آگے بڑھی، بابا آواز ہی مولا جب سے آپ نے غربت کی صدا دی ہے میرا بیٹا جھولے میں آرام نہیں کر رہا. اچھا رباب پھر اسے تیار کر، میں اسے میدان لے جاتا ہوں. مولا یہ میدان جائے گا؟ خوش ہو گئی بی بی رباب، میرا بیٹا بھی میدان جا رہا ہے. آواز رات سے میں دعائیں کر رہی تھی. دیکھیے یہ کربلا کی مائیں ہیں، ہر ماں چاہتے ہیں نا میرا بیٹا بچ جائے بچ جائے. یہ واحد ماں ہے علی اصغر کی، رو رو کے پوری رات کہہ رہی تھی بار الہ میرا بچ نہ جائے، بار الہ میرا گہوارے والا ہے، بار الہ اس کی قربانی قبول کر لینا، بار الہ یہ چل کے میدان نہیں جا سکتا، بار الہ یہ تلوار ابھی نہیں اٹھا سکتا. آوازی تیار کرا بیٹے کو. یا علی بی بی نے تیار کیا. سارا تیار کروانے کے بعد غربت کے عالم میں چھوٹا سا تیر کمان کہیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا، شہزادے کے سینے پہ لگایا. میں نے شام میں ایک عالم دین سے پوچھا جب ماں کو پتا تھا بیٹے نے لڑنا نہیں ہے پھر تیر کمان کیوں لگایا؟ آواز عقیل محسن یہ کربلا والوں کی مائیں ہیں. ماں چاہتی تھی دشمن کو پتا چل جائے، ماں سے چھپا کے نہیں لایا، ماں نے خود تیار کر کے دیا ہے. حسین تھا محمد مصطفیٰ کا بیٹا، ہر بی بی چاہتی تھی حسین کے امتحان میں میری کمائی کام آ جائے. قرآن کی عزت کی قسم عزادارو، اس انداز سے باپ نے بیٹے کو سنبھالا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. میدان کربلا میں حسین آئے، اب کوئی جیے یا مر جائے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں. حسین نے غربت عالم میں کہا لوگوں تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، یہ میرا 6 ماہ کا معصوم ہے، 3 دن کا پیاسا یوں اٹھایا ہوا تھا، 3 دن کا پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی دے دو، تمہارے دریاؤں کو فرق نہیں آئے گا. پتہ نہیں آسمان کیوں نہ گرا. ظالم کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. اصغر تڑپا بابا ان سے پانی نہ مانگ تو کون مانگے گا؟ بابا تو مجھے ریت پہ لٹا، میں اولے الامر کا بیٹا ہوں، آج میں خود پانی مانگوں گا، تیرا کلیجہ ہے تو قابو کر. باپ نے بیٹے کو لٹایا، 9 مرتبہ اٹھایا پھر لٹایا. اصغر کہتا ہے بابا مجھے سلا دے. آواز اصغر کیا کروں؟ ریت گرم ہے، تیرا جسم نرم ہے. اصغر تو معصوم ہے، اصغر ریت بڑی گرم. حوصلہ شہادت بڑی دور ہے، شہادت بڑی دور ہے، منزل بڑی دور ہے. ابھی کوشش کرتا ہوں، وعدہ کیا ہے جب تک سینے میں طاقت ہے میں پڑھوں گا. برداشت کر لو، تمہاری مرضی ہے. حال تمہارا کوئی چہروں کا نہیں ہے، چہروں پہ غم آ جائے نا تو دل اس وقت غمگین حالت میں ہوتا ہے. 2 جملے سن لو اگر سن سکتے ہو تو، لگتا نہیں کہ تم برداشت کرو گے. بابا مجھے لٹا، میں تیرا بیٹا ہوں، میں خود پانی مانگوں گا. پڑھ دو فکرہ. مجھے غازی کی قسم 9 لاکھ ہنس رہا تھا، تنہا حسین رو رہے تھے. تیری مرضی ماتا کر یا نہ کر، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں. 9 لاکھ ہنس رہا تھا، تنہا حسین رو رہے تھے. روتے ہوئے شبیر نے بیٹے کو ریت پہ لٹایا. اصغر کے خشک لب ہلے، آواز آئی لوگوں میں پیاسا ہوں. ماں نے خیمے میں آواز سنی، اما فضا جا بادشاہ سے کہے ماں کو حسرت ہوتی ہے بیٹے کب بولیں گے. میرا بیٹا پہلی بار بول رہا ہے، جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دینا. اصغر سے کہے بلند آواز میں مانگے تاکہ میں بھی سنوں میرا بیٹا کیسے بولتا ہے. پیغام ملا. اصغر نے پھر کہا لوگوں میں پیاسا ہوں. شہیدوں کے لاشیں تڑپ گئے، غازی کی لاش 9 گز بلند ہوئی. مولا کاش مجھے اجازت دے دیتا، یہ منظر تجھے نہ دیکھنا پڑتا. کاش مجھے جنگ کی. حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑ لو، حوصلے سے. علی مشکل کشا یا علی حوصلہ کرو. اب شہادت پڑھتا ہوں آج، اللہ کرے میں پڑھ جاؤں، مولا کرے تم سن لو. بی بی مجھے ہمت دے.
حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ حوصلہ، سانس لے لو، تھوڑا سانس لے لو، حسین کا واسطہ، تھک جاتا ہے مومن ہے، زیادہ رو رو کے تھک جاتے ہو آپ. بہت بڑا مجمع ہے میرے سامنے اس وقت، بہت بڑا مجمع ہے گجرات کا. 6 محرم ہے. میں ایک ایک سید، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا سید کہاں کہاں بیٹھے ہیں، مجھے صرف سادات اجازت دے. بابا نثار کاظمی صاحب جہاں تشریف فرمائے مجھے اجازت دے، جو فکرے ہیں روایت کے وہی پڑھ رہا ہوں. اصغر نے پانی مانگا، سید اب دعا کر میں حوصلے سے پڑھ جاؤں. اصغر نے پانی مانگا، عرش و فرش میں زلزلہ آیا، دریا بہ رہے تھے، پیاسا کہہ رہا تھا میں پیاسا. مجھے تم بتاؤ، 6 ماہ کا معصوم ہو، پیاس کیسے بجھاتی ہے مائیں؟ بتاؤ حسین کا واسطہ. کوئی گلاس میں پانی دیتی ہے، کوئی کپ میں پلاتی ہے؟ نہیں، 2 انگلیاں پانی میں ڈبو کے بچے کے منہ کے قریب رکھتی ہیں، بچہ سیراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے بے غیرت مسلمان تھے. دریا بہتا رہا، حیوان پانی پیتے رہے. حسین کا 6 ماہ کا معصوم رو رو کے کہہ رہا تھا لوگوں میں پیاسا ہوں. فوج میں کھلبلی مچ گئی. عمر ابن سعد، جگر قابو کر. عمر ابن سعد ڈر گیا کہ بغاوت نہ پھیل جائے. یہ دوڑتا ہوا وہاں آیا جہاں ہرمل بیٹھا ہوا تھا. آوازی ہرمل مشکل بن گئی ہے، تو مانا ہوا تیر انداز ہے، مچھلی دریا سے سر نکالے تو آنکھ میں تیر مار لیتا ہے. آوازی کیا کرنا ہے؟ آوازی معصوم کا کلام قطع کر. اس نے تیر کمان اٹھایا، اس نے تیر کمان میں ڈالا. علی اصغر تھا بابا کے ہاتھوں پہ، اب جگر سنبھال. اس نے پہلا تیر چھوڑا، نشانے پہ نہیں لگا. یا علی، اس نے دوسرا تیر چھوڑا، نشانہ نہیں لگا. حوصلہ کرو. اس نے تیسرا تیر چھوڑا، نشانہ خطا ہوا. عمر ابن سعد کہتا ہے حیا کر، چھوٹے سے بچے کو تیر نہیں مار سکتا. آوازی ظالمہ میری جگہ بیٹھ کے دیکھ، ادھر میں تیر کھینچتا ہوں، ادھر وہ کالی کنات ہل جاتی ہے. اللہ جانے اس کی ماں ہے یا بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ لیتی ہے، رو رو کے کہتی ہے ظالم، میں نے جی بھر کے جھولا نہیں جھلایا، میں نے جی بھر کے لوری نہیں سنائی، تجھے کیا معلوم میں نے اسے جی بھر کے ابھی پیار. حوصلہ، شہادت پڑھنی ہے میں نے. حوصلہ کرو، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جب تک میں نہ کہوں تب تک شبی نہ آئے. جو حضرات پیچھے تھوڑی آواز کھولیں، حسین کا مجمع بڑا ہی سن لے. جب تک میں نہ کہوں شبی نہ آئے. چاہے یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، شبی تب جب میں اعلان کروں. یا غازی، یا باب الحوائج میری مدد کر. کوئی سید ہے امتی، شیعہ ہے یا سنی، یہ مصائب سب کے لیے جو میں پڑھ رہا ہوں. جگر پہ ہاتھ رکھ کے فکریں سن. سید کے فکروں کا وزن کرنا، پھر جیسے دل چاہے ماتم کرنا. 3 تیر خطا ہوئے. غصہ آیا عمر ابن سعد کو، ظالم چھوٹے سے بچے کو تیر نہیں مار سکتا. آواز یا میری جگہ بیٹھ کے دیکھ، میں تیر کھینچتا ہوں، وہ کالی کنات ہل جاتی ہے. یا علی، میں کیسے پڑھوں، میں بھی تو سید ہوں یار. پتہ نہیں ماں ہے یا بہن ہے. بہن کر کے کہتے میں نے جی بھر کے جھولا نہیں جھلایا، میں نے جی بھر کے لوری نہیں سنائی، اور میرا بچہ مولا تیری زندگی کرے. پتہ نہیں ماں باپ کو نصیب ہو ایسی اولادیں. پتہ ہے ملعون نے کیا کہا؟ ظالم کہتا ہے وہ تیر اٹھا جسے ہوا بھی دائیں بائیں نہ کر سکا. میں پڑھ گیا، مصائب یہی تھا، میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. قرآن لے آ میں سر پہ رکھتا ہوں. 6 مہینے کے بچے کو قتل کرنے کے لیے ہرمل نے وہ تیر اٹھایا جس سے حیوان ذبح کیے جاتے ہیں. یہ 3 پھلا تیر تھا، ایک پھل، پھر دوسرا پھل، پھر تیسرا پھل. اس نے گھٹنا زمین پہ رکھا، اس نے کما. تمہارا کام ہی نہیں سن سکتے مجھ سے میں جو کہہ رہا ہوں. ماتم کرو، ماتم عبادت ہے. آخر تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک جیسا گریہ ہوگا تو شبی آئے گی. تو
تم جتنا رو رہے ہو نا، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. میں پھر اجازت مانگ رہا ہوں سیدوں سے. نہ مرشدہ چھوڑنا ہی نہیں ممبر میں نے. مجھے کہا گیا پورا پڑھنی ہے شہادت. میں دیکھتا ہوں برداشت کس میں ہے شہادت سننے کی. سید شہید کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے یہ مصائب برداشت کے قابل ہی نہیں ہے. اس نے وہ تیر، اب جو کہ مرتا ہے تو کہ مر جا، اس نے وہ تیر اٹھایا جسے حیوان ذبح کرتے ہیں. میں نے دو جملے ایسے ہیں جن میں پردہ ڈالا ہے. مجھے غازی کی قسم، لوہے کی کمان میں تیر ڈالا. اس نے اتنا زور لگایا کمان کے دونوں سرے مل گئے. اصغر تھا باپ کے ہاتھوں پہ. دیکھنا ایک نظر میری طرف. مجھے غازی کی قسم، ماں کھڑی تھی دروازے پر. ماں کی آواز ہے، اصغر میں سیدزادی نہیں ہوں، خیال رکھنا تیر تیرے باپ کو نہ لگے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی. تیر آ رہا تھا حسین کی طرف. اصغر بلند ہوا، گردن میں تیر لیا. کچھ گردن میں لگا، کچھ حسین کے بازو میں. اصغر نے ہاتھ جوڑے، بابا معافی دینا، میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا. تو کوئی مر جائے گا یار. حوصلہ کرو، حوصلہ کرو. بسم اللہ. مولا پترن زندگی کرنے. امام حسین آپ کے اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بیٹا حوصلہ کر، حوصلہ. نہیں نہیں، ایک لمحے کا حوصلہ. میں بھی سید ہوں، میرا بھی جگر کٹ رہا ہے. شجر پڑھ دوں آگے جو فکریں ہیں، پڑھ دوں. آج سے پہلے میں نے پڑھے کوئی نہیں، آج پڑھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں برداشت کون کرتا. دعا کر میں مر جاؤں. کہاں تیر لگا؟ گردن میں. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس معصوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. قرآن لیا میرے سر پہ رکھ. میں ایک سوال کرتا ہوں، جو تیر لگا وہ نکالا کس نے تھا؟ مجھے غازی کی قسم حسین کی مثال کوئی نہیں جس نے بیٹے کو ہاتھوں میں لٹایا، تیر میں ہاتھ ڈالا، دیکھا نوکیں اڑی ہوئی تھی. شبیر نے یا علی مدد کہا، عرش میں زلزلہ آیا، دو ہاتھ کاندھے پہ آئے. آوازیں کون ہے؟ آوازیں تیری ماں زہرا. حسین بس کر دے، عرش گر پڑے گا. حسین بس کر دے، عرش کانپ رہا ہے. حسین، اس سے بڑا حوصلہ نہیں. تیار رہنا، جب کہوں گا تب. بڑا حوصلہ ہے تمہارا. رولو رولو رولو. حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میرا بیٹا. حوصلہ کرو ایک لمحے کا حوصلہ. میں پڑھتا ہوں تیر نکالا کیسے. آج سے پہلے نہیں پڑھا، میں پڑھتا ہوں. کوئی مر جائے گا، میں ڈر رہا ہوں. قرآن کی قسم ہے میں کیسے پڑھوں، چھپا دیتا. کوئی مر جائے گا، شاہ جی مر جائے گا، مولا کی قسم. پڑھ دوں. حسین زمین پہ بیٹھے، بیٹے کو زانوں پہ لٹایا، تیر کے ہاتھ ڈالا، یا علی مدد کہا. اصغر نے کہا بابا میں بھی اصغر ہوں. تیر کھینچ لے. آخری ہچکی اصغر نے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مر گیا رباب کا بیٹا، تو پیاسا بیٹا، وہ گہوارے والا جسے سکینہ جھولے جھلاتی تھی. انا للہ و نا 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 نا. نہیں جی آپ نے کہا نہیں میں پڑھوں گا. وہ زندہ رہے یا مر جائے. نہیں نا میں ڈر جاتا ہوں. میں خود نہیں پڑھتا، کوئی مر نہ جائے. جوانوں سے ڈر لگتا ہے. جی حکم کرو، میں نے پڑھنا ہے. ابھی سید ہوں، مولک کلیجہ کٹتا ہے میرا. جی
دیکھے قد سے بڑا تیر تھا، جھوٹ بولوں یہی موت آ جائے بس میں نے پڑھ دیا اِنَّ لِلَّهِ. بیٹے کا جنازہ لے کے اب جگر تھا، اب ہو سکتا ہے میں مر جاؤں یا کوئی ہو سکتا ہے نہ سن سکے. بیٹے کا جنازہ لے کے 57 برس کا ضعیف خیمے پہ آیا. آواز رباب تیرا شکر گزار ہوں مولا، کیسا شکریہ. کہا تیرے بیٹے نے دین بچایا. آواز مولا میرا بیٹا پانی پی آیا. آواز نہیں تیرا بیٹا سو رہا ہے. آ باہر آ، کام دو ہیں، میں اکیلا ہوں. خیمے کے پیچھے لے کے رباب کو لے کے روک کہتے میں نے قبر بنانی ہے. علامہ دربندی نے لکھا کائنات میں اس سے بڑی غریبی کوئی نہیں تھی. ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ قبر کھود رہا تھا. آسمان و زمین سے آواز آ رہی تھی، حسین